اکثر انسانوں کو وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، ان کو خوابیں آتی ہیں مختلف۔ ایک تو یاد رکھیں کہ خواب جو ہے وہ اس کے کئی جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کے مقصد ہے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کوئی پیغام دینا چاہے کسی کو، اب کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، تو اب جو ہے صرف مبشرات یعنی خوابیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ہے اللہ کے پیغام دینے کا۔ تو وہ کبھی بھی اللہ پاک کسی کو کوئی پیغام دینا چاہے تو وہ خواب اللہ کی طرف سے اس کو آتی ہے، پیغام ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک آدھ خواب ہوتی ہے، 2 3 ہوگی سال میں، یہ نہیں ہے کہ اس کو روزانہ اور مطلب کثرت سے، کیونکہ خوابیں تو بندے کو روز آتی ہیں، بھول جاتی ہیں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں۔ یہ اصل میں دماغ کو صفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ نہ آئے تو بندہ پاگل ہو جائے، کیونکہ دماغ دن میں کتنی چیزیں سوچتا ہے، کتنی چیزیں دیکھتا ہے، کتنی چیزیں سنتا ہے، اتنی سوچیں۔ اب اس کو جس طرح ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پیٹ کا گند صاف کر آتے ہیں، اور جو ہے پانی میں جو ہوتا ہے وہ گردے جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، تو یہ جو دماغ میں گند اکٹھا ہو جائے، سارا گند بلا اور اچھی بری بات، ساری باتیں، پریشانی، یہ وہ، تو جب ہم سوتے ہیں تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جس طرح جس گردے صاف ہوتے ہیں دل صاف کرتا ہے، اسی طرح جو ہے دماغ کو جو ہے صاف کرتا ہے، وہ خوابیں صاف کرتی ہیں۔ وہ خوابیں اکثر آتی ہیں اور وہ بندے کا جو ہے اٹھتا ہے بندہ، اس کو لگتا ہے کہ میں فریش ہوں۔ فریش کیوں ہے؟ وہ سونے کی وجہ سے نہیں، وہ جو چیز ہوئی ہے اس کا سونا کو لگ دیکھ کر اس کے فوائد ہیں۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض خوابیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب وہ کون سی خوابیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پریشان کن خواب، پریشان کن جو بندے کو پریشان کر دے، غلط چیز اس کو نظر آئے یا کوئی پریشان ڈرانیاں، اور اکثر وہ پوچھتے ہی ہیں کہ خواب آ گئی، بڑی پریشانی بڑی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ بھائی یہی تو علامت ہے ایک کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، جو چیز بندے کو ڈرا دے، پریشان کر دے، غلط کر دے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ پوچھے بندہ بندوں سے اچھا جی مجھے خواب آ گیا، اچھا جی میں پریشان ہوں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 2 حل بیان کیے۔ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تو معمولی چلو کوئی پریشان کن خواب آئی ہے تو وہ کیا کرے کہ اپنے بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھتکار دے، یعنی جیسے بندہ تھو تھو کرتا ہے خون کے ساتھ تھتکار دے، اور جس طرف بھی وہ سویا ہوا ہے اس کو بدل ڈالے۔ دائیں سویا ہے تو بائیں ہو جائے، بائیں سویا ہے تو دائیں طرف کروٹ دیکھ لے۔ اور اگر اس کو خواب بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، بہت زیادہ اس کو نیند ہی نہیں آ رہی اور دیر میں پریشان پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اس طرح کی کوئی آ گئی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اٹھے، وضو کرے اور 2 نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور اللہ سے اپنی حفاظت مانگے، دعا مانگے، ہدایت مانگے، یہ چیز۔ تو ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ تو کرتے نہیں ہیں، دن کو بتاتے رہتے ہیں، رات کو ہی پریشان رہتے ہیں، تو یہ جو سنت علاج ہے۔ تو تیسری خوابیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے، وہ بندے کے اپنے خیالات، جو پہلے میں بات کر رہا تھا، دن میں جو سوچتا رہتا ہے، جو پریشانیوں میں گزر رہا ہوتا ہے، کوئی خوشی میں گزرا، کوئی خبریں دیکھنی، کوئی چیز، وہ بندے کے درمیان میں آ جاتی ہیں، تو ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، شیطانی خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور یہ جو نفسانی خوابیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں، صرف جو ہے اللہ کی طرف سے جو خواب آتی ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، وہ پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اکثر لوگ کیونکہ آپ لوگ پوچھتے ہیں، آتی ہیں خوابیں، اتنا کہ چلو کم از کم موٹا موٹا علم ہر مسلمان کے پاس ہو، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔